السلام علیکم سبھی دوستوں کا آج کے اس لائیو سیگمنٹ میں دوستوں میں اظفر شاہ آج کا جو بات کرنے کا میں نے موضوع چنا ہے وہ ہے کشمیر اوقاف۔ دوستو کشمیر میں اگر اوقاف کی بات کی جائے تو ادارہ اوقاف اسلامیہ 1940 اور اس کے بعد مسلم اوقاف ٹرسٹ بنا، شیخ عبداللہ کے زمانے کی بات ہے۔ وعلیکم السلام سبھی دوستوں کا، جنید صاحب اینڈ ادرس۔ تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ کشمیر میں اگر اوقاف کی جینیسس کو ٹریس کیا جائے تو دوستو ہمیں جانا ہوگا 1940 میں واپس۔ ادارہ اوقاف اسلامیہ شروع ہوتا ہے شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب کی نگرانی میں، اور اس کے بعد مسلم اوقاف ٹرسٹ بنتا ہے، اس کے بعد وقف بورڈ، اور اس کے بعد جموں اینڈ کشمیر وقف بورڈ فار مسلم اسپیسیفائڈ وقف اینڈ اسپیسیفائڈ وقف پراپرٹیز، پی ڈی پی کے زمانے میں مفتی صاحب کے دور میں، اور اس کے بعد آج کے دور میں وہی وقف بورڈ جموں اینڈ کشمیر وقف فار اسپیسیفائڈ مسلم جموں اینڈ کشمیر بورڈ فار اسپیسیفائڈ مسلم وقف اینڈ وقف پراپرٹیز جموں کشمیر وقف بورڈ بن کے رہ جاتا ہے۔ تو تقریباً 5 سٹیپس ایسے ہیں، 5 مرحلے ہیں جس کا سفر 5 مرحلوں میں ہمارا جو اوقاف ہے کشمیر کے اندر وہ سفر کرتا ہے، ادارہ اوقاف اسلامیہ سے لے کر جموں کشمیر وقف بورڈ تک۔ بیچ میں بہت سارے مرحلے آئے۔ Let me apprise all the non-Urdu or non-Hindi understanding friends, especially the people from Africa, that today I'm trying to briefly discuss upon Muslim endowments and society in Kashmir. As far as Muslim endowments are concerned, these are of the huge potential in the Muslim world, and India, our country, is the country that has the highest number of awqaf in the world, more than 6 lakh waqf properties. Therefore, I will apologize. I really regret for not speaking in English continuously for all the friends who are from Africa and other countries of the world, because the topic is specific, and I would feel more comfortable speaking in my native language to delve upon the various nuances of awqaf, or I should say Muslim endowments and society in Kashmir. This was for all those who I wanted to apprise about the topic I am speaking on. Maybe they are not understanding my language, therefore they should get a know-how of what I am speaking all about. Thank you very much, and thank you very much for staying tuned. تو دوستوں میں عرض کر رہا تھا، یہ جو لائیو سیگمنٹ آج کا ہے، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں بہت آنیسٹلی، فرقان صاحب، وانی شہباز صاحب، ظفر اقبال صاحب، عظمیٰ خان صاحبہ، رئیس یوسف صاحب، جنید ریاض صاحب، اگر ہم یہ عرض کریں کہ کشمیر کا جو مسلم اوقاف ہے یا کشمیر کا جو وقف ہے، یہ بہت حد تک کشمیر کی سیاسی آوارہ گردی کا شکار ہوا ہے، اور شیخ محمد عبداللہ کے زمانے کے بعد سے اسپیشلی یہ بنا کم اور بگڑا زیادہ، اور جو بھی ستہ داری پارٹی
آئی انہوں نے اس کو اپنا اڈا بنا لیا. یہ پولیٹیکل ورکرز کا ہب بنا. جو کہیں ایڈجسٹ نہیں ہوا وہ وقف میں چلا گیا. جو ریٹائریز، جس کی ابھی کشمیر یونیورسٹی کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی اخباروں میں، کہ ریٹائریز کا ہب بنا دیا گیا تھا، وہی حال وقف کا ہے. اور وہی حال جب میں اسٹڈی کر رہا تھا اوقاف کی 2010-12 میں، تو وقف واز پیورلی اے ہب آف ریٹائریز، اور ہمیشہ ریٹائر امپلائیز اور ڈیپوٹیشن امپلائیز کو باقی ڈپارٹمنٹ سے لایا جاتا تھا وقف کی سیوا کے لیے. اور دوستو، میں یہ بات بہت ہی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے وقف کی جو کہانی ہے وہ کہانی سماجی کم، مذہبی کم اور سیاسی زیادہ ہے. اس بات سے آپ مجھے لگتا ہے کہ اتفاق کریں گے جب ہم یہ کہیں کہ یہ کشمیر کی دہائیوں سے چلی آ رہی سیاسی آوارہ گردی کا شکار ہوا یہ انسٹیٹیوشن. دوستو، وقف کیا ہوتا ہے؟ جب میں پائلٹ اسٹڈی کے لیے گیا تھا وے بیک ان 2011 اور سو کشمیر کے وقف بورڈ پہ، تو میں نے ایک پائلٹ سروے کیا تھا. میں نے بہت سارے رینڈم لوگوں سے پوچھا تھا، آپ جانتے ہیں وقف کیا ہوتا ہے؟ وٹ ڈو وی مین بائی وقف، اوقاف؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ مجھے سب سے زیادہ جواب کیا ملے؟ مجھے جواب ملے وقف مانے وقف بورڈ. تو جو عام تصور ہے لوگوں کا وقف کے حوالے سے، وقف کو لے کر، وہ وقف مطلب وقف بورڈ، جو کہ ایک نہایت ہی غلط مطلب ہے. وقف ایک ان ایلینیبل ڈونیٹڈ پراپرٹی ہے جو اللہ کے لیے ڈونیٹ کی جاتی ہے. اور یہ وہ پراپرٹی ہے جس کو، جیسے میں نے کہا، ان ایلینیبل، جس کو آپ بیچ نہیں سکتے، جس کو آپ کھا نہیں سکتے، ہڑپ نہیں سکتے، جس کو آپ ایک بار آپ نے کوئی پراپرٹی وقف کر دی، وہ پراپرٹی ہمیشہ وقف رہی. ایون واقف جس نے یہ وقف کر دی وہ بھی اسے واپس نہیں لے سکتا، یوسرپ نہیں کر سکتا. اور وقف کا فار ایگزامپل کسی نے کوئی زمین دے دی، باغ دے دیا، وقف کے باغ کا میوہ بیچا جا سکتا ہے، باغ کی زمین نہیں. therefore it cannot be usurped. It is inalienable. It is not for sale. Once a waqf is always a waqf. اور وقف کیا ہے؟ وقف ہمیشہ وہ پراپرٹی ہوتی ہے جو اللہ کے نام کوئی بندہ دے دیتا ہے ہمیشہ کے لیے، تاکہ وہ نیڈی کے کام آئے، تاکہ اس سے فیتھ فل غریب لوگ فائدہ اٹھا سکیں. جنید ریاض صاحب کا کہنا ہے کہ سو وائی گورنمنٹ ٹیک ایز اے پرسنل پراپرٹی. جنید ریاض صاحب، گورنمنٹ ہیز ناٹ literally taken it as a personal property, be it the case of whole Indian awqaf, or particularly speaking of the Kashmir waqf. سوال ہے وقف کو ایڈمنسٹر کون کرے گا؟ who؟ ٹریڈیشنلی جو آپ نے ریسنٹلی نیوز سنی، میں اسی پہ آ رہا ہوں. جنید صاحب، آپ اطمینان سے سنیے. ٹریڈیشنلی کیا ہوتا تھا؟ یہ بورڈز نہیں تھے وجود میں، یہ تو ریسنٹ فنامنا ہے. وقف بورڈز کا وجود میں آنا ایک ریسنٹ فنامنا ہے. اٹ از ٹپیکلی پیورلی اے ریسنٹ فنامنا ایز فار ایز وقف ایڈمنسٹریشن از کنسرنڈ. پہل کیا ہوتا تھا کہ کسی نے زمین وقف کر دی، یا تو وہ خود اس کا متولی بنا، یا اس نے اپوائنٹ کیا متولی کو وہ دیکھنے کے لیے، اس کی دیکھ ریکھ کے لیے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی نے فار ایگزامپل کوئی باغ
تھا جن کا، تو انہوں نے وہ باغ وقف کر دیا، آج سے یہ اللہ کی پراپرٹی ہے۔ اس کے بعد اللہ کی پراپرٹی کا مطلب تھوڑی یہ ہے کہ اس میں لوگ مویشی چرائیں اور کوئی دیکھے نہ، کہے کہ اللہ خود سنبھالے گا۔ Somebody has to take care of that. Somebody has to look into the upkeep of that property. اس کے لیے جو واقف ہے، واقف جس نے وقف کیا، وہ اپوائنٹ کرتا تھا متولی کو، اور یہ متولی مالک نہیں ہے اس چیز کا، یہ متولی سرونٹ ہے اس پراپرٹی کا، یہ متولی ذمہ دار ہے اب اس پراپرٹی کا، یہ دیکھے گا یہ پراپرٹی کو۔ Therefore ہسٹوریکلی یہی چلا فرام ایجپٹ ٹو عربین پیننسولا ٹو دس پارٹ آف دا ورلڈ۔ اور میں نے آپ سے یہ کہا کہ ہمارے لیے بڑے باعث فخر یہ بات ہے کہ ہندوستان میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ وقف ہیں، سب سے زیادہ اوقاف ہیں، اور وقف سنگولر ہے، پلورل اس کا اوقاف ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ وقف وہ انیلینیبل پراپرٹی ہے جو for the common good of Muslims, for the common good of the welfare of the needy and destitute, and for the upkeep of the religious institutions. وقف کے دوستو ایک بار جو پراپرٹی وقف کی گئی وہ ہمیشہ وقف رہتی ہے، it cannot be taken back. واقف آج آپ کوئی زمین وقف کر دو اور کل کہو کہ نہیں جی مشورہ بدل گیا، اب ہم